السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، تمام عزاداران مظلوم کربلا، خصوصاً ایران، کربلا، سیریا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ذکر میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، ان کی سلامتی کے لیے اور آخری امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند ترین نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ لگے نہیں کہ 5 بج رہے ہیں، ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، محرم کی آج 7 نہیں بلکہ 6 تاریخ ہو گئی۔ حالانکہ آج کی تاریخ اکثر و بیشتر جگہوں پر جو منسوب ہوتی ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے، لیکن علاقائی تہذیبیں الگ ہیں اور کلچرز الگ ہیں، تو ہر جگہوں کے حساب سے تاریخیں شہداء کی الگ الگ طریقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ 6 تاریخ بھی شب 7 لے کے آج جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی برآمد ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج صرف اور صرف 40 منٹس کے اندر مجھے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ترجمہ سن لیجئے جو روز مرہ آپ سن رہے ہیں۔ میں نے کل بچوں سے کہا تھا کہ آپ کم سے کم ایک پین اور ایک ڈائری ضرور لے کر آئیے گا، تو اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر 100 میں سے ایک لے کر آیا ہے تو میرے پڑھنے کا مقصد حل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ پروردگار عالم کی معجزہ ذات کتاب ہے قرآن مجید، کلام بلاغت نظام کتاب ہے جس میں سلطان السلاطین کا بیان ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا حکم کے لہجے میں اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے میرے رسول اس کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ میں نے یہاں پہ بلغت کا بھی ترجمہ یہ نہیں کیا کہ پہنچا دیجئے، حالانکہ اگر بلغ کا ترجمہ اگر میں یہ کر دیتا کہ پہنچا دیجئے تو کچھ لوگوں کو موقع مل جاتا، لیکن جتنے بھی تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں واحد آیت ہے آیہ بلغ، جس میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم کے لہجے میں کہا کہ اے میرے رسول اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ بہت توجہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہیں کی تو رسالت نہ پہنچائی،
اور تبلیغ ولایت آپ کیجئے، لوگوں کے شر سے میں محفوظ رکھوں گا۔ اب جتنے تبلیغ کرنے والے دنیا میں ہیں ان کو میں اس قرآن کی اس آیت سے چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے اگر کہیں پہ تبلیغ کی لفظ استعمال کی ہے تو ولایت علی کے ساتھ استعمال کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ تبلیغ کی جو لفظ استعمال ہوئی ہے وہ ولایت حلال مشکلات کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہر جگہ پہ قانون بنایا ہے، بغیر قانون کے کچھ نہیں ہوگا، بغیر نظام کے کچھ نہیں ہوگا۔ نظام ولایت کو بھی قائم کیا، اور نظام ولایت میں نے آپ کو بتا دیا کہ ولایت تکوینی وہ دائرہ اور وہ سرکل ہے کہ جس میں کوئی عام بشر داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی عام بشر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری دنیا میں علی جیسا کوئی عادل نہیں، علی جیسا کوئی سخی نہیں، بہت توجہ عزیزان محترم، علی جیسا کوئی رحیم نہیں، یعنی علی جیسی کوئی عدالت قائم نہیں کر سکتا، علی جیسا کوئی انصاف کر نہیں سکتا، اس لیے کہ علی بالکل جدا ہیں، 14 بالکل جدا ہیں، 14 اور ہیں، عام بشر اور ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں 14 سے منسوب ہو جاتی ہیں شریعت کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ عام دنوں میں کالا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ میں کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جا کے مراجع کرام سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، فقہاء سے پوچھئے، عرفاء سے پوچھئے، یہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز مکروہ ہے اور اگر وہ منسوب ہو گئی آل محمد سے، مثال کے طور پہ کالا لباس، بلیک سوٹ پہن کے اگر آپ نماز عام دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو شریعت کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن ایک عالم دین سے پوچھئے کہ 10 محرم الحرام کو اگر ہم کالے لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہ احسنت، مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ عام دنوں میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ مٹی کا کھانا حرام ہے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، شریعت کا حکم ہے مٹی کا کھانا مطلقاً حرام ہے، لیکن خاک شفا بھی مٹی ہے، آپ کے مہوا کی بھی مٹی ہے، خاک شفا کی مٹی اور خاک شفا اور آپ کے مہوا کی مٹی جب ایک نہیں ہو سکتی تو آپ جیسا عام بشر اور وہ رسول اور آل رسول، یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ جب مٹی برابر نہیں ہو سکتی تو یہ شخصیتیں آپ کے برابر کیسے ہوں گی؟ عام دنوں میں اور عام مٹی کھانے میں اور خاک شفا کے کھانے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو شفا کی نیت سے ایک چٹکی، اور شریعت کا یہاں تک حکم ہے کہ یعنی کہ چنے کے برابر شہد میں ملا کے آپ خاک شفا کھائیں تاکہ آپ کو شفا مل جائے۔ لیکن عام مٹی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ عام مٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ منسوب ہو رہی ہے مٹی حسین سے، تو اب اس مٹی میں بیماری نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب اس مٹی میں بیماری نہیں ہے۔ ارے دنیا کے آج کے دور کے لوگوں کو میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پہ، کہ آج جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، آج جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، آج جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، کسی وائرس سے ڈرو نہیں، اور ڈرتے ہیں تو ڈرے، حسین والوں کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ عام مٹی بھی حرام ہے۔ خاک شفا منسوب ہو گئی حسین سے، خاک شفا میں شفا آ گئی، ویسے ہی عام چیزیں اگر وائرس میں کھائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری آ جائے، لیکن وہی عام چیز جب تبرک حسین ہو جاتی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، وہی عام چیز جب تبرک حسین میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اب اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ارے آپ نے تبرک کا مرتبہ کیا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ 2 رکعت نماز ہے، نماز ظہر قین۔ اس سے پہلے بھی میں 13 رجب المرجب میں آیا تھا تو میں نے نظامت کے فرائض جو انجام دے رہا تھا اس میں نے یہ بات کہی تھی، اور آج بھی اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، 2 رکعت ہے، 2 رکعت، اور اگر اتنی قیمتی چیز ہے تو بڑی آسانی سے نہیں ملتی ہے یہ۔
اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 2 رکعت نماز ہے بیٹے، لکھ لینا. 2 رکعت نماز ہے، نماز ظہر قین، جو معصوم نے تعلیم فرمائی ہے نماز ظہر قین. نماز ظہر قین کون سی نماز ہے وہ بھی سن لیجئے آپ. جناب ظہر قین لشکر حسینی کے ڈاکٹر تھے، لشکر حسینی کے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے. تو جناب ظہر قین سے منسوب ہے یہ 2 رکعت نماز. میں تبرک کی اہمیت بتا رہا ہوں. 2 رکعت نماز یعنی کہ اگر آپ بیمار ہو گئے اور پوری دنیا کے اسپیشلسٹ سرجن اور ڈاکٹرز نے آپ کو جواب دے دیا، ہر ہاسپٹل سے آپ نکالے جا چکے ہیں کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز ظہر قین. 2 رکعت نماز ظہر قین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اور نماز ظہر قین پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھیے اور بیٹھنے کے بعد سلام پڑھیے. سلام پڑھنے کے بعد نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے. وہ یہ تو بہت بڑا اشارہ تھا. نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، قبلہ رخ رہیے جیسے آپ نے نماز ختم کی ہے، اور بیٹھیے. اور بیٹھنے کے بعد آپ جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں نا، بالکل ویسا ہی نماز پڑھیے. بس اس کی نیت بدل جائے گی کہ 2 رکعت نماز ظہر قین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور بیٹھ جائیے. اور بیٹھنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے آپ مصلی پر اپنے دل میں درخواست، لیٹر آپ جناب ظہر قین کی خدمت میں پیش کیجئے کہ مجھے فلاں فلاں بیماری ہے اور اس کا علاج دنیا میں نہیں مل رہا ہے، آپ مجھے بشارت کریں، آپ کی بشارت ہو اور آپ مجھے خواب میں بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلسل عمل کرتے رہو گے تو ایک دن تمہیں بشارت ہوگی بتوفیق الہی، اور خواب میں آ کے جناب ظہر قین تمہیں بتائیں گے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور آپ کو اس بیماری کی دوا مل جائے گی، میڈیسن مل جائے گی، اور آپ جا کے لیجئے. ایسا ہی ایک خاتون تھی کہ جس نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کا بھائی بہت بیمار رہتا تھا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ عمل کرتی رہی. ایک دن اس کو بشارت ہوئی، خواب میں بشارت ہوئی کہ تیرا بھائی خود اپنی دوا نہیں لیتا. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، متوجہ رہے گا. تیرا بھائی خود اپنی دوا تک نہیں پہنچتا، اور پہنچتا ہے تو لے کے نہیں آتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کہا کہ دوا کیا ہے؟ کہا تیرا بھائی ہر مجلس میں جاتا ہے اور ہر مجلس میں شرکت کرتا ہے، پابندی سے پہنچتا ہے، خطیب کو سنتا ہے، ذاکر کو سنتا ہے، عالم کو سنتا ہے، لیکن مجلس ختم ہوتی ہے تو سیدھے اپنے گھر چلا آتا ہے، تبرک نہیں لیتا. یہی تبرک اس کی بیماری کی دوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آواز بلند. یہ تبرک ہے اور اس کی عظمت ہے کیونکہ یہ منسوب ہے سرکار ابا عبداللہ کی حسین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یا علی. دیکھیں یا علی مت، ہر چیز قانون سے ہوتی ہے، بغیر قانون کے کچھ نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے اس زمین پہ ایک پانی خلق کیا جس کا نام ہے قہر اسفل، اس کو پاتال کی تہ میں بسایا، اور جب اس پانی نے گھمنڈ کیا اور کہا کہ من ہوا غالب، مجھ پہ کون غالب آئے گا، تو اللہ نے کہا کہ مجھے غرور نہیں پسند، مجھے گھمنڈ نہیں پسند، مجھے تکبر نہیں پسند. تو اللہ نے اس پانی کے چہرے پہ زمین کی چادر ڈال دی، زمین کی چادر ڈال دی. جب زمین نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا کہ اب مجھ پہ کون غالب آئے گا، میں تو سب سے لمبی ہوں، چوڑی بھی بہت ہوں، لمبی بھی بہت ہوں، میری وسعتیں بھی بہت ہیں، مجھ سے لمبا کوئی ہے نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں. اللہ نے کہا سنو، مجھے غرور پسند نہیں ہے. جیسے ہی تکبر کیا زمین نے، اللہ نے پہاڑوں کی کیلیں گاڑ دی زمین کے سینے پر. بہت توجہ عزیزان محترم، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ نے پہاڑوں کی کیلیں زمین کے سینوں پہ گاڑ دی. جب پہاڑ دیکھا، پہاڑ نے اپنی جسامت دیکھی، کہا کہ میرے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں، سب سے بڑا تو میں ہوں،
میں تو سب سے زیادہ سخت ہوں، مجھ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، مجھ کو کوئی گرا نہیں سکتا. اللہ نے کہا سنو، مجھے گھمنڈ پسند نہیں. اللہ نے جتنا سخت پہاڑ کو بنایا اس سے زیادہ سخت لوہے کو بنا کے پیدا کر دیا. جب لوہا پیدا ہوا تو اس نے پہاڑ کے سینے کو چاک کر کے سرنگ بنا دی. تو اللہ نے اس گھمنڈ کو بھی توڑا. جب لوہے نے دیکھا کہ میں بہت سخت ہوں، مجھے ہرا کے کون جائے گا، تو اللہ نے کہا سنو، مجھے گھمنڈ پسند نہیں. اللہ نے جتنا سخت پیرہن لوہے کو پہنایا اتنا ہی گرم ہاٹ پیرہن آگ کو پہنایا. جب گرم پیرہن پہنا کے آگ کو خل کیا تو آگ نے لوہے کو موم بنا دیا. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. میں تکبر اور گھمنڈ پہ بات کر رہا ہوں. آگ نے لوہے کو موم بنا دیا. اب آگ نے گھمنڈ کیا کہ مجھ پہ کون غالب آئے گا. اللہ نے کہا مجھے گھمنڈ پسند نہیں. اللہ نے پانی کو خلق کیا جو نیچے سے بھاپ بن کے اوپر جائے تو اوپر سے برس جائے. تو اس پانی نے آگ کو بجھا کے راکھ کر دیا. اب پانی جب برسنے لگا تو پانی نے سوچا کہ میں جہاں جاؤں اتنا برس جاؤں کہ بستیوں کو ڈبو دوں، غرق آب کر دوں. طوفان نوح تو یاد ہے نا آپ سب کو، کہ اتنا برسوں کہ سب کو ڈبو کے ختم کر دوں. اللہ نے کہا سنو، مجھے گھمنڈ پسند نہیں. جب پانی نے گھمنڈ کیا اللہ نے بادلوں کا قید خانہ بنا دیا. ارے کہاں ہیں آپ؟ اللہ نے بادلوں کا قید خانہ بنا دیا. اللہ نے کہا سنو، جب تک دروازے کھلیں گے نہیں، بارش ہوگی نہیں، تو تم ڈباؤ گے کس کو؟ بادلوں نے سوچا کہ ہم جہاں چاہیں دروازہ کھولے، بارش ہو، ڈوب کے لوگ مر جائیں، ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم تو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا سنو، مجھے گھمنڈ پسند نہیں. اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا. جب جہاں چاہے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جائے. اب جب ہوا پیدا ہوئی تو ہوا نے کہا مجھ پہ کون غالب آئے گا. اللہ نے کہا سنو، مجھے گھمنڈ پسند نہیں. اللہ نے انسانوں کو پیدا کر دیا. اب اگر انسان گھمنڈ نہ کرے تو انسان کیسا؟ ہاں ماشاء اللہ، 2 پیسے کیا اسٹرگل کر کے کما لیے. محلے میں اب چلے، باپ دادا کا زمانہ نہیں یاد ہے. اب اگر 2 پیسے کما لیے تو ماشاءاللہ محلے میں گھر سے نکلتے ہیں تو کالر کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے، دولت مند اور مہذب گھرانے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نظریں اٹھا کے نہیں چلتے، نظریں جھکا کے چلتے ہیں. یہ ہے مہذب گھرانے کی پہچان. یہ ہے قبیلہ بنی ہاشم کی پہچان کہ مولائے کائنات انہی کے گھر میں، ستاروں کو اپنے در پہ سجدہ کرانے والا اس گھر میں، سورج کو پلٹانے والا اس گھر میں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا اس گھر میں. لیکن ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے، بوریا نشین ہے. تقوی کی دولت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کس کی دولت ہے؟ ڈالرز نہیں ہے، تقوی کی دولت ہے. اسی لیے تو تارا وہاں اترا. مجھے مرحوم طاہر جرولی صاحب خطیب الایمان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب تارا آ رہا تھا اور تمام مدینے والوں کے گھروں سے جب گزرا تو لوگ تارے کے پیچھے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے کہ جیسے گاؤں میں بچے پتنگ کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. خطیب الایمان، شیر ہندوستان، طاہر جرولی صاحب کا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. حضرت انسان کو پیدا کیا. اب اگر انسان گھمنڈ نہ کرے تو انسان کیسا؟ میر انیس صلی اللہ مقامہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. دیکھیے، جب قبرستان جائیے گا تو اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، قبرستان میں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ نام لکھا رہتا ہے نیم پلیٹ پہ، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں ابن فلاں. خبردار، معصوم فرماتے ہیں نیم پلیٹ قبرستان جا کے نہ پڑھا کرو، اس سے دماغ کم ہوتا ہے. نیم پلیٹ پڑھنے سے، قبرستان میں نیم پلیٹ پڑھنے سے معصوم فرماتے ہیں عقل کم ہوتی ہے، کن ذہنی کی بیماری آ جاتی ہے. تو آپ جب جائیے گا تو نیم پلیٹ نہیں پڑھیے گا. اسی لیے جب جایا کیجئے تو سلام کیا کیجئے. جب داخل ہوا کریے تو مجھے قبرستان اور مردے نہیں پڑھنے، میں یہاں پہ زندوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب زندوں کی بات ہوگی اور زندگی کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے گھمنڈ کو برداشت نہیں کیا. جب جناب میر انیس صلی اللہ مقامہ ایک قبرستان میں گئے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ کی قبر تھی. بہت زیادہ ظالم جابر بادشاہ تھا. اس کی قبر کے پاس ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. جناب میر انیس صلی اللہ مقامہ نے اس کھوپڑی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں. میر انیس صلی اللہ مقامہ نے
جب اس ظالم جابر بادشاہ کی قبر دیکھی اور قبر کے پاس ایک کھوپڑی پڑی تھی تو اسے دیکھ کے فرمایا کہ کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے کاسے سربول تیرا تاج کہاں ہے؟ اس کا مطلب میر حدیث نے بتایا کہ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. آج اگر اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہے تو کسی پہ ظلم نہ کرو. آج اگر دولت تمہارے ہاتھ میں ہے تو غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو, اس لیے کہ ہمیشہ سکے کا ایک رخ نہیں ہوتا ہے. اے مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہمیشہ سکے کا ایک رخ نہیں ہوتا ہے, سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. پتہ نہیں کب نظر کرم آل محمد کی ہو جائے اور یہ ذرہ آفتاب بن کے چمک جائے. تو آپ کسی کو حقیر مت سمجھیے, آپ کسی کو کمتر مت سمجھیے. گھمنڈ بہت بری بلا ہے. حضرت انسان نے جب گھمنڈ کیا تو اللہ نے کہا سنو, میں کسی کا گھمنڈ نہیں برداشت کرتا. تم آگے آگے چل رہے ہو, موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. میں مولا آپ کو سلامت رکھے. تم آگے آگے چل رہے ہو اور موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اسی لیے تو سلمان محمدی نے کہا تھا اے ابو ذر مجھے دنیا پہ ہنسی آتی ہے. کہا کن باتوں پہ؟ کہا دو باتوں پہ بہت آتی ہے. کہا کیا؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ یا علی یا تو تم کو میں نے سمجھا یا تو اللہ نے پہچانا, پھر بھی یہ دنیا کا مسلمان علی کو سمجھنے پہ تلا ہوا ہے. علی کو سمجھنے پہ. ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے جناب بہلول کا. بیٹھے ہوئے تھے اور جناب بہلول کو لوگ پاگل کہتے تھے. بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ایک دریا میں ایک چھوٹی سی کٹوری لے کے یوں پانی بھرتے تھے اور گر جاتا تھا. دیکھیے اللہ کی طرف سے ذہانت ملتی ہے جب ایک علی والا ہو جائے. شرط ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو آل محمد کی ذات میں فنا کر دے, دکھاوا نہ ہو. جب چلے جس گلی سے گزرے لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ حسینی جا رہا ہے, لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ عزادار جا رہا ہے. ارے اب بھی نہیں سمجھے آپ, میں اپنے نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں. دیکھ کے پہچان لے, سائن ایسا ہو کہ یہ حسینی جا رہا ہے, یہ عزادار جا رہا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ہمارے گھر کی مائیں اپنے بچوں کو کالا لباس پہنا دیتی ہیں تاکہ جس علاقے سے گزرے ان کو کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم حسینی ہیں, لوگ دیکھ کے پہچان لے کہ حسین والا آ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر بآواز بلند. دیکھیے مجھے بہت جلدی گفتگو ختم کرنی ہے اس لیے کہ وقت میرا جا رہا ہے. اب حضرت انسان نے گھمنڈ کیا. اللہ نے کہا جناب بہلول بیٹھے ہوئے ہیں دریا کے کنارے اور جناب بہلول ایک کٹوری میں ایک کاسے میں پانی لیتے ہیں اور وہ بھرتا ہے, گر جاتا ہے. ایک سامنے سے شخص آیا. اچھا بہلول بڑی شخصیت کا نام ہے, کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. یہی بہلول تو تھے کہ جب ممبر پہ آ کے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا تھا کہ صرف علی ہی تھوڑی نہیں زمین کے آسمان سے اور آسمان کے راستوں سے اور زمین کے راستوں سے واقف ہیں, میں بھی جانتا ہوں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو بہلول کو جب پتہ چلا کسی نے خبر دی, مخبروں سے ذرا بچ کے رہیے گا. مخبر ہو تو پھر ایسا ہو علی والا, یزیدی مخبر سے بچ کے رہیے, علی والے مخبر سے نہیں. اب علی کی خبر علی والے کو دی تو جب بہلول کو پتا چلا نا کہ فلاں شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, بہلول نے کہا کہ جب وہ دوبارہ آئے تو مجھے بتانا. کہا ٹھیک ہے. وہ آیا اور بہلول کو ان لوگوں نے پہلے کہہ دیا. بہلول اس ممبر کے نیچے جا کے بیٹھ گئے, ممبر پہ نیچے جا کے بیٹھ گئے. اب جیسے ہی اس نے دعویٰ کیا نا, سلونی دعویٰ کرنا آسان ہے, علی کی طرح دلیل دینا ناممکن ہے. اس دن بھی میں نے کہا تھا ایک علی کا چاہنے والا دیکھیے کیسے جواب دے رہا. بہلول دانا پہلے ہی ممبر کے نیچے بیٹھ گئے جا کر. اب اس نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ, بہت توجہ, آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. بہلول نے نیچے سے ایک مکہ مارا, ماشاء اللہ مولا آپ کو سلام, نیچے سے جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ مارا, ٹھک سے آواز آئی. اب تو یہ تو ماشاء اللہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں تو آئے گی نہیں آواز, کوئی بھی نیچے جا کے ممبر پہ بیٹھ جائے. وہ لکڑی کا ممبر تھا, نیچے سے ایسے مارا تو کھٹ کھٹ آواز آئی. جب آواز آئی تو انہوں نے کچھ کہا نہیں, انہوں نے سوچا کہیں اور سے آئی ہوگی.
تو پھر کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. پھر بولول نے نیچے سے یوں مارا. بہت توجہ عزیزان محترم. جیسے ہی تیسری بار آئی نا آواز, تو اب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کون ہے ممبر کے نیچے؟ ارے کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں مولا, آپ کو آباد رکھے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کون ہے ممبر کے نیچے؟ اب بولول نکل کے آئے. کہا تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو, تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تیرے ممبر کے نیچے کون بیٹھا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آواز بلند. دیکھیے میں پڑھنے کچھ آیا تھا اور باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی اور میرا وقت ہو گیا. میں انشاءاللہ کل وہ بات جو آج میں جے کے حوالے سے پڑھنے آیا تھا جارج جارڈک کے بارے میں, تو انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جارج جارڈک نے جو کتابیں لکھی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو اس کی سوانح حیات کے بارے میں. اور میں اپنے بچوں سے کہوں گا, اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ مجلسوں میں آ کر اپنے گھر چلے جانا یہ کمال نہیں ہے, مجلسوں میں آ کر اپنے کردار کو سجا کر گھر پہنچا دینا کمال ہے. ہاں, صرف مجلسوں میں آ کر چلے جانا کمال نہیں ہے. آؤ گے تو ثواب ملے گا, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آنے پہ ثواب نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے شجرے کو تلاش کرے کہ خرابی کہاں ہے. ہاں, اس لیے کہ مجلس امام حسین میں آنے کے بعد ثواب ملتا ہے. بولول بیٹھے کٹوری میں پانی بھر رہے ہیں اور گر رہا. سامنے سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا دکھتا نہیں, ایک کٹوری میں پانی بھر رہا ہوں. کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, کٹوری میں پانی بھر رہے ہو؟ کہا دریا سمیٹ رہا ہوں کٹوری میں. بولول ایسی باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد منکر علی کو جواب دیتے تھے. کہا دکھتا نہیں, ایک کٹوری میں دریا سمیٹ رہا ہوں. فلسفی دیکھیے, فلسفی کیا بولیں گے جو بولول بول رہا ہے, لاجک دیکھیے. اب جناب بولول نے کہا ایک کٹوری میں دریا سمیٹ رہا ہوں. سامنے والے نے کہا بولول پاگل ہو گئے ہو, کہیں اتنی سی کٹوری میں یہ دریا سمٹ سکتا ہے؟ کہ یہی تو دنیا والوں کو بتا رہا ہوں. کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. پیچھے والوں کو اگر نیند آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیند اس جملے پہ اڑ جائے جو میں کہنے جا رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جو علی کے فضائل پہ ہاتھ اٹھتے ہیں, اللہ ان ہاتھوں کو کسی ذلیل کا محتاج نہ بنائے. جناب بہلول نے کہا یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اور درس دے رہا ہوں, لیسن دے رہا ہوں کہ جب اتنی سی کٹوری میں اتنا بڑا دریا سمٹ کے نہیں آ سکتا تو تمہاری عقل کی کٹوری میں علی جیسا سمندر کیسے آئے گا؟ صلوات محمد و آل محمد. آواز بلند. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. میں یہاں اپنے بچوں سے کم از کم اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھو, علم حاصل کرو. علم اگر نہیں ہوگا تو ابو جہل کے قبرستان میں دفنائے جاؤ گے, اور اگر علم ہوگا تو نفس مطمئنہ کے علاقے کے پھول بن جاؤ گے. نالج حاصل کرو, علم حاصل کرو. آج دنیا فرش ازا سے پریشان ہے. دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے پریشان ہیں کہ آخر یہ علی کے چاہنے والے, حسین کے ماننے والے عزادار ہیں تو ایک مٹھی ایک مشت, لیکن آج پوری دنیا پہ ان کا غلبہ ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پورے سال میں ان کے ہاں ایک مہینہ آتا ہے محرم, اور محرم کے مہینے میں ایک کلاس لگتا ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں, اور اس مجلس حسین میں 2 ہی لیسن پڑھائے جاتے ہیں. کہا کون کون سے؟ کہا یا تو فضائل علی یا مصائب حسین. کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا فضائل علی کسی سے دبنے نہیں دیتے, مصائب حسین کسی سے ڈرنے نہیں دیتے. یہ بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ فضائل علی کسی سے دبنے نہیں دیتے اور مصائب حسین کسی سے ڈرنے نہیں دیتے. میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ جب بڑے ہونا تو کچھ کرنا نہ کرنا, لیکن ایک کتاب ضرور لکھ کے جانا. وعدہ کرو مجھ سے, میں پرومس کرو کہ جب بڑے ہوگے
اور پڑھائی کرنے کے بعد میں تو دوبارہ آؤں نہ آؤں، لیکن کم از کم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ سے پرومس کریں کہ کم سے کم ہم کوشش کریں گے کہ 2 ورق لکھیں علی ابن ابی طالب پر، 2 پیجز لکھو، 2 پیجز کا آپ کوئی بھی ایک لکھیے آرٹیکل صرف علی ابن ابی طالب پہ۔ آپ کے پاس تو پرسنالٹیز ہیں، آپ امیر ہیں، لوگ غریب ہیں، جو غریب ہیں وہ امیروں سے لے کے لکھ رہے ہیں، اور آج ان کی کتابیں ہیں۔ میں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یوتھ بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی ہے کہ ہمارے ہاں رائٹر کم ہیں۔ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو نہ کرو، آل محمد کی کسی ایک شخصیت پہ ایک کتاب لکھنا، اس لیے کہ جس مر جائے گا کتابوں میں تمہارا نام زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یا علی 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 کیوں مولانا سے آپ کم از کم آپ وعدہ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں گے تو ایک کتاب کوشش کریں گے؟ پرومس؟ ہاں، مجھ سے پرومس نہیں، ان سے پرومس کیجئے۔ ان سے جب پرومس کریں گے تو آپ کو ڈر لگے گا کہ وعدہ میں نے حسین سے کیا، تو آپ مولا سے پرومس کیجئے کہ آپ ایک کتاب لکھیں گے، اور کوئی کسی ٹائٹل پہ نہیں، کسی موضوع پہ نہیں، صرف علی ابن ابی طالب کے گھرانے پہ کتاب لکھیے، اس لیے کہ جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا نام کتابوں میں باقی رہے گا۔ لوگوں نے کتابیں لکھی، افسوس تو یہی ہے کہ کتاب ہمارے گھر کی فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں۔ کتاب ہمارے گھر کی ہے، صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، یہ ساری کتابیں ہمارے گھر کی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں علامہ اقبال کے نام سے ایک روم بنایا گیا، لائبریری ٹائپ کا، لائبریری ہے علامہ اقبال کے نام سے، اور علامہ اقبال لائبریری میں 2 کتابیں 32 لینگویجز میں ہیں، 2 کتابیں 2 بکس 32 لینگویجز میں اس وقت بھی، اور ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ 32 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا، ایک قرآن مجید، دوسرے نہج البلاغہ۔ اور آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہوا؟ جب علماء کرام وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کیا ضرورت ہے کہ 32 لینگویجز میں آپ نے ٹرانسلیشن کیا؟ کہا کہ جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے وہی نہج البلاغہ سے۔ کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو آباد رکھے۔ اور جو نہج البلاغہ سے ملتا ہے وہی قرآن سے ملتا ہے۔ ارے حیرت کی انتہا نہ ہوئی، ایک بزرگ عالم دین تھے، جب وہ باہر سے آئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب میں وہ یونیورسٹی میں گیا تو اس نگراں جو تھے، جو دیکھ رہے تھے اس یونیورسٹی کو، جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، ایک کمپیوٹر ایسا بنایا۔ کہا کیسا کمپیوٹر؟ کہا اگر کسی کا بھی مصرع، یعنی میرانیس، علامہ اقبال، 2 پرسنالٹیز کے مصرے، یعنی ایک علامہ اقبال کا مصرع اور ایک میرانیس کا، دونوں الگ الگ مصرے اگر اس سافٹ ویئر میں لکھ دیے جائیں تو کمپیوٹر کا یہ کمال ہے، بتا دے گا کہ ایک مصرع الگ ذات کا ہے، دوسرا مصرع الگ ذات کا ہے۔ جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ قیمتی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا سافٹ ویئر آیا ہے، ایسا کمپیوٹر ہے کہ اگر 2 باتیں 2 لوگوں کی ایک ساتھ ملا کے لکھ دی جائیں تو اس کمپیوٹر کا کمال یہ ہے کہ یہ بتا دے گا کہ یہ کسی اور کی بات ہے، اور یہ کسی اور کی بات ہے۔ آگے بڑھ کے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حیرت کی انتہا نہ ہوئی جب ہم نے قرآن اور نہج البلاغہ کو ایک ساتھ لکھ کے رکھا تو کمپیوٹر نے کہا دونوں ایک ہی ذات کے کلام ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ حیرت کی انتہا نہ ہوئی کہ دونوں ایک ہی کے کلام ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ علی کو کسی نے اللہ کہہ دیا؟ جو کہہ دے وہ مشرک ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ جی نہیں، علی کی عدالت اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت علی کی عدالت، اور اس کی سخاوت ان کی سخاوت، ان کی سخاوت اس کی سخاوت۔
ارے وہ دعویٰ رہ جاتا، دلیل نہ ملتی. علی نے یتیموں پر رحم کیا تو پتا چلا وہ رحمان ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے میں نے آپ کے سامنے، آپ نے محسوس نہیں کیا. علی نے یتیموں پر رحم کیا تو پتا چلا وہ رحمان ہے. علی نے سخاوت کی تو پتا چلا کہ وہ سخی ہے. تو علی عمل کرتے چلے گئے، آل محمد عمل کرتے چلے گئے، اس کے ہونے کی دلیل ملتی چلی گئی. کل بھی میں نے بتایا تھا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب لکھ کے جاؤ، ایک بک لکھ کے جاؤ کہ نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نشانی کا ہونا بہت ضروری ہے. تم چلے جاؤ گے لیکن تمہاری کتاب تمہیں زندہ رکھے گی، بک تمہیں زندہ رکھے گی. نشانیوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے. سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا. آخری بات ہے، کم از کم صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے آپ حضرات. جو لوگ سر جھکائے ہیں وہ سر اٹھا لیں. یا عباس یا عباس یا یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھیں. آخری بات سن لیجئے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. علامتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ چلے جائیں گے تو علامت کے طور پہ کتاب رہے گی کہ آپ نے یہ کتاب لکھی تھی. تو جب اس کتاب کو دیکھا جائے گا تو آپ کی یاد باقی رہے گی. نشانیوں کا ہونا، سائن کا ہونا بہت ضروری ہے. سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، ستاروں کا جھلملانا، رات کا ہونا، دن کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. کہ نشانیاں اللہ نے رکھی اس لیے تاکہ یقین میں اضافہ ہوتا رہے. نشانیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یقین میں اضافہ ہوتا رہے. اور سنیے، نقل اسی کی بنائی جاتی ہے جس کی اصل موجود ہو. جملہ تو میں نے پڑھ دیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہمیشہ نقل اس کی بنائی جاتی ہے کہ جس کی اصل موجود ہو. بہت آرام سے ایک بات کہہ جاؤں، مائک ہٹا کے تو نہیں کہنا ہوں، استعارتاً پہنچا دیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سمجھنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے. جناب یوسف کے بھائی 11 بھائی تھے. تو جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کہاں پھینکا؟ کنویں میں پھینکا. کنویں میں پھینکتے ہوئے تصویر وہاں کھینچ گئی. کوئی تھا نہیں تصویر، فوٹوگرافر نہیں تھا. لیکن اس سے بڑا کون ہے؟ اس نے تصویر کھینچ لی. جب جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے، عزیز مصر، تو جناب یوسف کے زمانے میں ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا، آرٹ بناتا تھا، مصور. جناب یوسف نے جب اپنا احوال بتایا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو اس نے اپنے دماغ میں تصویر بنا لی تھی کہ یوسف کے 11 بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. دیکھیں نشانیوں کا ہونا کتنا ضروری ہے، سائن کا ہونا کتنا ضروری ہے. یعنی سائن، تصویر کا ہونا بہت ضروری ہے کہ پیچھے کچھ چھوڑ کر جائیے تاکہ آپ کی یاد باقی رہے. اب جناب یوسف نے کہا کہ 11 بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. کہا کیسے؟ کہا میں چھوٹا سا تھا اور مجھے اٹھا کے کنویں میں پھینکا. مصور آرٹسٹ کے ذہن میں یہ تصویر پک بن گئی. اب جناب یوسف نے نہیں کہا کہ تم بناؤ، لیکن اب چونکہ وہ آرٹسٹ تھا تو اس کے دماغ میں یہ آیا کیوں نہ بنا دوں. اب اس نے وہی آرٹ پوری بنا دی کہ 11 بھائی ہیں. بہت توجہ عزیزان محترم. 11 بھائی ہیں اور ایک بچہ ہے جس کو کنویں میں 11 لوگ پھینک رہے ہیں. بالکل ایز اٹ از پوری تصویر اتار کے اس نے دربار میں چپکا دی. واقعہ سن لینا کمال نہیں، واقعے سے نتیجہ لے لینا کمال ہے. بس بات ختم ہو گئی. آخری بات ہے، صرف 2 منٹ کا وقت. اس کے بعد 6 بجے سے پہلے ہی مجھے ختم کرنا ہے، بہت پہلے، اس لیے کہ اس کے بعد مہندی کی زیارت بھی ہوگی اور شہزادی آپ کی زیارت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اب تصویر جیسے ہی چپکائی ہے تو 11 بھائیوں کو پتا چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو رنگ اور بو دیکھ کے نہیں دیتا، جو چلا جائے اسے عطا کرتا ہے. انہیں کیا پتا جسے پھینکا تھا وہی ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ انہیں کیا پتا کہ جسے پھینکا تھا وہی ہے. جب یہ پہنچے تو جیسے ہی، میں نے بہت شارٹ کر دیا واقعے کو، ٹائم نہیں ہے. اب جیسے ہی قدم رکھا، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی قدم رکھا، پہلا قدم جیسے ہی رکھا تصویر پہ نگاہ پڑ گئی. ایک نے دوسرے کو شانہ ہلا کے کہا
وہ دیکھو. کیا کہا اس کو دیکھ کے کچھ یاد آیا؟ کہاں ہیں آپ؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. کہا وہ دیکھو. کیا کہا وہ 11 لوگ اور ایک بچہ کنویں میں اس کو ڈالا جا رہا. کہا کچھ یاد آیا؟ کہاں یاد تو آیا, ہم نے تو یہی یوسف کے ساتھ کیا تھا. ارے نہیں پہنچے آپ. تصویر دیکھ کر, پریزنٹ کی تصویر دیکھ کر اپنا پاسٹ یاد آ جاتا ہے. پریزنٹ کی تصویر دیکھ کر اپنا پاسٹ یاد آ جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے علم دیکھنے سے کیوں منع کیا. اگر بچے آتے علم کو دیکھتے اور یہ جا کے پوچھتے بابا بتائیے علم کی تاریخ کیا ہے, یہ کس کس بچے سے بچاتے. تمہارے دادا اسی علم کو چھوڑ کے خیبر سے بھاگے, خندق سے بھاگے. صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند. انشاءاللہ کل کی مجلس شب میں ہوگی جسے ناچیز طالب علم خطاب کریں گے, اور دوسری مجلس یعنی جو 5 بجے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ پر اسی عزاخانے میں وہ مجلس منعقد ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے تحت آپ سرکار آبا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں مشغول رہیں, اور کوشش یہ کریں کہ جلد از جلد آپ فارغ ہیں تو آ جائیں. 5 بجے بھی مجلس ہوگی اسی عزاخانے میں, اور انشاءاللہ شب میں 9 بجے کل انشاءاللہ شب میں 9 بجے اسی عزاخانے میں مجلس منعقد ہوگی. لیکن آج محرم کی 6 تاریخ ہے. آپ نے کبھی اچھا غور کیا ہے کہ جس گھرانے نے یتیموں پر اتنا رحم کھایا ہو اس گھرانے کے یتیموں کے اوپر رحم نہ کھایا گیا؟ آج یتیم حسن کا ماتم کرنا ہے آپ کو. ایسا یتیم, ایسا گل بدن کہ جسے مدینے سے لے کر آئے ہیں مولا حسین, اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا ہے کہ دیکھو اے میرے لال, جب کبھی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. عزیزوں, ساری تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے, میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی, اس لیے کہ وقت نہیں ہے. آپ کے بچے سلامت رہیں. اگر آپ کے بچوں کو ایک تھوڑی سی چوٹ آ جاتی ہے, میں نفسیاتی جملہ کہہ رہا ہوں, جو صاحب اولاد ہیں وہ ذرا محسوس کریں. خدا کی قسم عام دنوں میں اگر آپ کے بچے کو ایک سوئی بھی لگ جاتی ہے نا, ایک سوئی بھی لگ جاتی ہے, اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اس کی کیئر کرنا, رات بھر ماں بیٹھی رہتی ہے, سوتی نہیں ہے. رات بھر ماں بیٹھی رہتی ہے کہ میرے بچے کو کبھی پانی کی ضرورت نہ پڑ جائے, میرا بچہ کہیں چونک کے اٹھ نہ جائے. تو رات بھر ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنے بچے کے پہلو میں بیٹھی رہتی ہے. خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے کہ ایک ماں کا کلیجہ ہے جو اتنا سا زخم ماں برداشت نہیں کر سکتی. آپ سوچئے کہ قبیلہ بنی ہاشم کی ماؤں کے کلیجے کیسے تھے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب اعزاز جناب قاسم ابن حسن ہیں کہ جو کربلا میں آئے ہیں, اور ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے. جناب قاسم آئے, اور جب جناب قاسم نے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی ہے تو ارباب مقاتل تحریر کرتے ہیں کہ امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب قاسم کو اپنے دونوں بازوؤں سے اٹھایا اور اٹھا کے مدینے کا رخ کیا, اور مدینے کا رخ کر کے کہا بھیا حسین یہ آپ کی امانت قاسم. جزاک اللہ. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا, اللہ جانے کہ کس کے پہلو میں جناب سید سجاد بیٹھے ہوں, اللہ جانے کہ کس کے پہلو میں محمد باقر بیٹھے ہوں, اللہ جانے کس عزادار کا کیا مقدر ہو, کس کے پہلو میں آ کر ہمارا اور آپ کا وقت کا آخری امام بیٹھا ہو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لال ہے. اب امام حسن مجتبیٰ کا لال مولا حسن کی امانت. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بازوؤں کو, پوری روایت نہیں پڑھنی ہے اس لیے کہ وقت نہیں ہے, دونوں بازوؤں سے قاسم کو اٹھایا, مدینے کا رخ کر کے کہا بھیا حسن یہ تیری امانت قاسم ہے, یہ آپ کا قاسم ہے. میں کہوں گا مولا آپ ابھی سے قاسم کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ شاید مولا مقتل میں جانے سے پہلے مدینے کا رخ کر کے اپنے بھیا کی طرف دیکھ کر قاسم کو دکھا کے کہہ رہے ہیں بھیا جب یہ خیمے میں قاسم ہے تو
قاسم کا یہ جسم ہے جب مدینہ جب یہ خیمے سے نکل کے مقتل میں جائے گا تو قاسم قاسم نہ رہے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب ازا آج 6 محرم ہو گئی ہے، 4 دن کا مولا اور مہمان ہے آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں رونقیں چلی جاتی ہیں جب مولا چلے جاتے ہیں۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، فروا کو دل کھول کے پرسہ دیجیے، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کریں۔ ارباب ازا جناب قاسم جب میدان میں گئے ہیں، میں نے روایت کو بہت تنگ کر دیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جناب قاسم جب میدان میں گئے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر شہید کے لاشے پہ جانے میں مولا حسین نے اتنی جلدی نہیں کی۔ جب جناب قاسم زین سے زمین پہ آئے ہیں اور مولا حسین کو مدد کو پکارا، مولا حسین بڑی تیزی میں دوڑے لیکن کہیں قاسم نظر نہیں آتے۔ مقتل میں گئے، جناب قاسم کو پکارا، کہا قاسم، کہا میرے لال قاسم، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب امام حسین نے کہا قاسم تمہیں وقت کا امام آواز دے رہا ہے، ارے قاسم کے ٹکڑے ہوا میں معلق ہوئے، لبیک 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 کی صدا آنے لگی۔ آپ نے محسوس کیا ارباب ازا آپ کے بچے یہ دن نہ دیکھیں جو جناب قاسم نے دیکھا ہے۔ ارباب ازا جناب قاسم جب زین سے زمین پہ آئے ہیں تو امام حسین کی آنے کی خبر ملی ہے نا، تو فوج اشقیہ میں ایک بھگدڑ مچ گئی کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر، بیچ میں گلبدن قاسم، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ارباب ازا سب کا لاشا حسین خیمے میں لائے، قاسم کا لاشا الگ انداز سے آیا، ابا کا دامن پھیلایا، کہیں سے دائنا ہاتھ، کہیں سے بایاں ہاتھ، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا۔ بس ٹھہر کے مجھے 1 منٹ کا وقت دے دو تاکہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو جانا۔ ارباب ازا آپ کیا یہ دستور ہوگا، میرے یہاں یوپی میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی دولہا بن کر نوشا بن کر اپنے گھر سے جاتا ہے نا تو ماں کہتی ہے اے بیٹا اے میرے لال، اب جب لوٹ کر آنا تو چاند سی دلہن لانا۔ ارباب ازا جناب قاسم ہے، جناب قاسم ہے، ٹکڑے آ رہے ہیں، میں کہوں گا جب لوٹ کے آتا ہے نوشا تو ماں دروازے پہ روک دیتی ہے، کہتی ہے میرے لال ایسے نہ آنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب دولہا آتا ہے تو ماں کہتی ہے پہلے بلائیں تو لے لو، پہلے اپنے لال کا صدقہ تو اتار دو۔ لیکن خدا کی قسم جب قاسم کے ٹکڑے لے کر امام حسین خیمے میں آئے ہوں گے اور فروا کو بلایا ہوگا اور کہا ہوگا اے فروا، ارے تیرا لال آیا ہے۔ فروا نے آ کے گٹری کھولی اور کہا میں اے میرے لال، ارے تیرا جسم سلامت نہیں ہے، یہ ماں کیسے صدقہ اتارے، کیسے بلائے لے، میرا قاسم پامال ہو گیا۔ واہ غریبا، واہ قاسمہ، واہ مظلومہ۔